السلام علیکم بچوں، آپ کا 8واں لیسن ہے ہسٹری کا، صنعت اور تجارت۔ بیٹا اس سبق میں ہم آزادی کے بعد کے دور کی جو صنعتیں قائم کی گئی اور اس کی تجارت کے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت کی آزادی کے بعد صنعتی ترقی کے فروغ کے لیے 1948 میں صنعتوں کو طویل مدتی قرض مہیا کرانے کے مقصد سے انڈین انڈسٹریل فائنانس کارپوریشن کا قیام عمل میں آیا، اور اس کے بعد اسی طرح 1954 میں صنعتی شعبے کی مزید ترقی کے لیے انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن قائم کی گئی۔ تو اس میں یہی تھا کہ انڈسٹری کو جو ہے وہ ان کو فروغ دینا تھا، اس لیے انہوں نے یہ شروع کیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت کی اہم صنعتیں کون کون سی ہیں۔ تو بیٹا اہم صنعتیں ہیں کپڑے کی صنعت، ریشم کی صنعت، دھاگے کی صنعت، دستکاری، موٹر سازی، سیمنٹ کی صنعت، چمڑے کی صنعت، نمک کی صنعت، سائیکل کی صنعت، کھادی اور دیہی صنعت، زراعت کی صنعت۔ بہت ساری یہ صنعتیں ہیں جو آزادی کے بعد میں ان میں بہت سارے چینجز جو ہیں وہ آئے ہیں۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کپڑے کی صنعت کے بارے میں تھوڑا سا پڑھتے ہیں۔ تو ملک کی صنعتی پیداوار میں 14% حصہ جو تھا وہ مشینی کرگے تھے۔ مشینی کرگے یعنی جس مشین کی جو پاور بڑی والی لوم ہوتی ہے نا، جس میں لوم کو بولتے ہیں کرگے، اور جس میں جو ہے انڈسٹریل بیس پہ مطلب بڑے پیمانے پر جو ہے وہ کپڑے بنے جاتے ہیں۔ اس کے بعد دستی کرگے شامل ہوئے۔ دستی کرگے مطلب ہاتھ سے وہ کرنے والے، تانا اور بانا بن کے جو ہے وہ کپڑے بننے والے۔ پھر ٹیکسٹائل کمیٹی ایکٹ 1963 کی روح سے ٹیکسٹائل انڈسٹری کمیٹی کا قیام عمل میں آیا، اور کمیٹی کا کام جو برآمد کیے جانے والے کپڑوں کا معیار طے کرنا تھا، اور بنکروں کی مدد کرنے کے لیے میگا کلسٹر اسکیم جو ہے وہ تیار کی گئی۔ مینس بنکروں کو جو ہے ظاہری بات ہے ان کو کام دینے کے لیے، ان کو پیسہ دینے کے لیے، ان کو خام مال لینے کے لیے جو ضرورت ہے وہ ان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے یہ کام کیا گیا، اور کپڑے کی صنعت کو جو ہے وہ آگے بڑھایا گیا۔ جیسے کپڑے کی صنعت تھی ویسے ہی ریشم کی صنعت بھی تھی۔ ٹیکسٹائل وزارت کے زیر انصرام بنگلورو کے سیری بایوٹیک ریسرچ لیبارٹری میں ریشم کے کیڑوں کی اقسام اور شہتوت کے درختوں پر تحقیق کی جاتی ہے۔ یہ صنعت کرناٹک، آندھرا پردیش، مغربی بنگال، جموں کشمیر میں قائم ہے۔ ریشم کی صنعت میں ریشم کے کیڑوں کے جو مختلف قسم کے کیڑے ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ بریڈ کرانا، ان کو بڑھانا، اور ان کی جو کیڑوں کی اقسام ہیں وہ آبویسلی شہتوت کے درختوں پر رہتی ہے، اس لیے شہتوت کے درختوں پر بھی تحقیق کی جاتی ہے، اور یہ صنعتیں جو ہے وہ اپنے ہندوستان کے کرناٹک، آندھرا پردیش، مغربی بنگال، جموں کشمیر میں قائم۔ اس کے بعد آتی ہے پٹسن۔ بھارت میں پٹسن کی پیداوار بڑے پیمانے پر ہوتی ہے، اور اس کی بڑے پیمانے پر برآمد بھی ہے۔ پٹسن سے کپڑا، بورے، رسی یہ سب بنائے جاتے ہیں۔ پٹسن سمجھتے ہو نا؟ پٹسن سے کپڑا اور بوری اور رسی جیسے چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں دستکاری کی طرف۔ بچوں امید ہے سمجھ میں آ رہا ہوگا کپڑے کی صنعت، ریشم کی صنعت اور پٹسن کی صنعت۔ اب پڑھتے ہیں دستکاری کی طرف۔ دستکاری کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ سے، دست یعنی ہاتھ، کاری مینس کام۔ تو دستکاری جو ہے مشقت طلب شعبہ ہے، زیادہ روزگار کی صلاحیت، کم سرمایہ، زیادہ منافع، اور یہ برآمدات میں ترجیح اور غیر ملکی زر مبادلہ اس کی خصوصیت ہے۔ جو ہاتھوں کی دستکاری چیز، ہاتھ سے بنی ہوئی چیزیں ہوتی ہے نا، تو اس میں غیر ملکوں کو بھیجی جاتی ہے، تو وہاں سے اپنے کو پیسہ اچھا خاصا منافع ملتا ہے اس کا، اور دیہی اور شہری علاقوں میں کاریگروں کو بھی روزگار مل جاتا ہے۔ ایک دلی ہاٹ جیسا مارکیٹ نظام ہے۔ دلی میں دلی ہاٹ ہے، وہاں پر جو ہے یہ سارے جو دستکار ہے یہ اپنی چیزیں لا کے جو ہے وہ مارکیٹنگ کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد آتا ہے موٹر سازی کی صنعت۔ بھارت سے 40 ملکوں کو برآمد بھارت میں موٹر سازی کی صنعت کو سن رائز شعبہ کہا جاتا ہے۔
دنیا کا 1/3 ٹریکٹر بھارت میں بنتا ہے. 1/3 یعنی دنیا میں جتنے ٹریکٹر ہوتے ہیں اس کا 1/3 حصہ جو ہے وہ ٹریکٹر بھارت میں بنتے ہیں. ترکی، ملیشیا اور افریقہ ممالک کو وہ برآمد کیے جاتے ہیں، ان کو بھیجا جاتا ہے. اس کے بعد چلتے ہیں سیمنٹ کی صنعت کی طرف. ٹیکنالوجی کی ترقی یافتہ صنعت ہے یہ. بھارت میں سیمنٹ سازی میں دنیا کا اہم ملک ہے، یعنی اس کو اہم مقام حاصل ہے بھارت کو، اور بھارت میں کئی سیمنٹ کے کارخانے ہیں. اس کے بعد چلتے ہیں چمڑے کی صنعت میں. برآمدی ملک چمڑے اور جوتے چپلوں کی برآمد آگرہ، کانپور، کولہاپور، یہ 4 جگہ ہیں. آگرہ، کانپور، کولہاپور، یہاں پر چمڑے کی صنعت جو ہے وہ بڑی وسیع پیمانے پر ہوتی ہے. اس کے بعد آتے ہیں نمک کی صنعت کی طرف. بھارت میں نمک کی سالانہ پیداوار 200 لاکھ ٹن ہے اور آیوڈین والے نمک کی پیداوار 60 لاکھ ٹن ہے. یعنی نمک سازی میں بھی ہم جو ہے وہ کافی آگے ہیں. اس کے بعد آتے ہیں کھادی اور دیہی صنعت کی طرف. آپ کو پتہ ہے دیہی صنعتوں میں صنعت کاری کو فروغ دینے کے لیے کھادی اینڈ ولیج انڈسٹری کا کمیشن قائم کیا گیا. روایتی صنعتوں، دستی صنعتوں، کاٹیج انڈسٹری کی مدد کرنا، مقامی وسائل، نفری قوت کا استعمال کرنے والی چھوٹے صنعتوں کو فروغ دینا، روزگار پیدا کر کے دیہاتوں کو خود کفیل بنانا اس کمیشن کے مقاصد. کھادی اینڈ ولیج انڈسٹری کمیشن کیوں قائم کیا گیا تھا؟ یہ روایتی مطلب جو ہمارے ٹریڈیشنل جو ہمارے کام ہیں، ہاتھوں سے جو ہم کام کرتے ہیں، دستی، کھادی، اور جو کھادی کاٹیج انڈسٹری ہے اس کے اندر جو ہے اس میں لوگوں کی مدد کرنا، مینس ان صنعتوں کو جو ہے وہ بڑھاوا دینا. اسی طرح سے مقامی وسائل اور نفری قوت کا استعمال کرنے والی چھوٹی صنعتوں کو فروغ دینا. کیا ہوتا ہے کہ جب ہم مقامی وسائل اور نفری قوت کو جب بڑھاوا دیتے ہیں نا تو چھوٹی صنعتوں کو فروغ ملتا ہے، اس سے لوگوں کو روزگار ملتا ہے. روزگار پیدا کر کے دیہاتوں کو خود کفیل بنانا اس کمیشن کا مقصد ہے. اس کے بعد چلتے ہیں زراعت کی صنعت کی طرف. دیکھو ہندوستان جو ہے وہ دیہاتی ملک ہے. روایتی طریقوں سے بیلوں کی مدد سے زراعت کی جاتی. جدید طریقے میں مشینوں کی مدد سے دیہی علاقوں کا ایک اہم پیشہ 70% آبادی زراعت، غلہ بانی، زراعت سے متعلق کام کرتی ہے. 70% آبادی جو ہے وہ اس پہ ڈیپینڈ ہے، زراعت پہ. مختلف ہنگام میں اناج، تلہن، دالیں، کپاس، گنا، پھلوں کی فصلیں اگائی جاتی ہیں. اسی طرح سے بوند بوند سینچائی یا قطرہ قطرہ آبپاشی جو ہے وہ بھی ہوتی ہے. نامیاتی زراعت کا استعمال کیا جاتا ہے اور بھارت اناج کی پیداوار میں ابھی خود کفیل ہو رہا ہے. اب یہ دیکھتے ہیں کہ زراعت کے پیشے میں حکومت نے کیا مدد کی. تو سب سے پہلے بینکوں اور امداد باہمی اداروں کے ذریعے کسانوں کو قرض دیا جاتا ہے. پنچایت سمیتی کی جانب سے زراعت کے بارے میں تربیت دی جاتی ہے. زرعی سیر اور کسانوں کے اجلاس کا انعقاد کیا جاتا ہے. زرعی اوزار، بیج، کھاد دیے جاتے ہیں. زرعی یونیورسٹیوں کی جانب سے پھلوں کے باغ، پود خانے، ماہی گیری، مچھلیوں کا کاروبار، مرغی پالن، بھیڑ پالن، دودھ کی تجارت کی تربیت دی جاتی ہے. یہ بھی زرعی یونیورسٹیوں کے اندر جو ہے بچوں کو سکھایا جاتا ہے کہ کس طرح سے پھلوں کے باغ بنائے جاتے ہیں، پود خانے ہوتے ہیں، ماہی گیری یعنی مچھلیوں کا کاروبار کس طرح سے کرنا چاہیے، مرغی پالن کرنا چاہیے، بھیڑ پالن کرنا چاہیے، اور دودھ کی تجارت کی تربیت دی جاتی ہے. اسی طرح سے پیشہ ورانہ رہنمائی کے ضلعی ادارے کی جانب سے رہنمائی ہوتی ہے اور پیداوار کی ذخیرہ اندوزی کے لیے گودام تعمیر کرنے کے لیے امداد دی جاتی ہے. جب ظاہری بات ہے جب ایک فصل پوری تیار ہو جاتی ہے تو اس کو کہیں نہ کہیں تو حفاظت سے رکھنا ہے نا، تو اس کو رکھنے کے لیے گودام کی تعمیر کرنے کے لیے اس میں مدد دی جاتی ہے. اور اسی طرح سے زراعت کے پیشے کو حکومت جو ہے وہ اس طرح سے امداد کرتی ہے.
امید ہے بچوں آپ لوگوں کو اتنا سمجھ میں آ گیا ہوگا. یہ ہمارا فرسٹ پارٹ ہے. ہم سیکنڈ پارٹ ہے جو چوتھے 5 سالہ منصوبے میں صنعتوں پر توجہ، یہ انشاءاللہ